تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی بتا دے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، مجھے بھی بتا دے۔ کہنے لگے کہ میں اپنی اماں کے نا پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں، اس کو تیل لگانا شروع کر دیتا ہوں، دبانا شروع کر، اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا تو نے خود تک کہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اے اللہ ان جنت تو ان قدموں کے نیچے سے جنت تو مل سکتی ہے، اور جنت وہ ہے جس میں اربوں خربوں سال اللہ پھر نکالیں گے بھی نہیں۔ تو یا اللہ میری دنیا میں زندگی کے ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ نہیں ہو سکتی، اللہ میرے وہ مسئلے حل کر دے، وہ پریشانی دور کر دے، وہ الجھن دور کر دے، وہ مسئلہ وہ الجھن کرتے کرتے کرنے لگے کہ میں جب بھی پریشانی ہوتی ہے بس اماں کے پاؤں دباتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں، اور بس۔ مجھے ایک جوان نے کراچی میں ایک بات کہی، یاد آئی اچانک، وہ بھی سناتا ہوں آپ کو، سنو، عجیب بات ہے۔ کہنے لگے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، اماں بڑھاپے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی، حالات کی وجہ سے بیچاری جو ہے وہ کچھ سخت مزاج ہو گئی، بہویں ہیں، پھر ہر بہو کا اپنا مزاج، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی آپس میں جنگ، گھر میں ایک ہنگامہ۔ تو کہنے لگے ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، تو میں پریشان تھا، کچھ میرے مسائل تھے معاشی کاروباری، محنت کر کر کے کہنے لگے میں وہ شخص ہوں جس نے خچر اور گدھے کی طرح محنت کی ہے پر حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو میں کہنے لگے ایک دفعہ پریشان حال تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے نا پان کی پیک پھینکی، وہ ہوا اڑتی میرے پر آ گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے صاف کیا، کپڑے پہ نشان چھوڑ گئی۔ ایک صاحب نے مجھے پانی کی بوتل تھی وہ دی، میں نے دھوئی، ان صاحب کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، کہنے لگے وہ آئے معافی مانگنے لگے، معذرت کرنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ کہنے لگے میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے معاف کیا۔ کہنے لگے وہ جا کے بیٹھ گئے، ایک صاحب اور بیٹھے تھے، وہ ایسے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اٹھے، کہنے لگے تجھے ایک بات بتاؤں، تو نے آج جس طرح پان کی پیک برداشت کی ہے نا، اگر ماں کی ڈانٹ ایسے برداشت کر لے، اف بھی نہ کر، قرآن کہتا ہے اف والا ولا تنہرہما، ایسے نہ کر، اور ان کے اپنے لہجے میں میٹھا لے جا اور دھیما لے جا اور ٹھنڈا لے جا سے بات کر، تیری سب مسئلے حل ہو جائیں گے، تب سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیری سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور تو مالا مال ہو جائے گا۔ میں اس بندے کو دیکھنے لگا، یہ کیسی بات کی، اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی، میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا، میں بھی اتر گیا، بس اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں میرے دل میں جا کے اتر گئی، کوئی ایسی اس کی بات میں خلوص تھا، سچائی تھی، کیا تھا۔ بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں ماں سے تو تکرار کرتا تھا اور ماں کو جواب دیتا تھا، کبھی بیوی کی سائڈ پہ، کبھی بچوں کی سائڈ پہ، پھر جھگڑا ہو جاتا تھا، پھر کئی دن ماں اور بیٹی کی اولاد کے بول چال ختم ہوتی تھی، اور پھر یہ سال ہر سال سے جنگ چلی ہوئی تھی، کبھی مجھ میں اپنے آپ پہ ندامت بھی آتی تھی، کبھی ماں پہ غصہ آتا تھا۔ پھر میں نے کہا دل میں جاتے ہوئے کہ میں ماں کو بدلنا چاہتا ہوں، ماں تو نہیں بدلے گی، تو لہٰذا میں ہی بدل جاؤں، ماں تو نہیں بدلے گی، وہ بڑھاپے میں پختہ ہو گئی اپنے مزاج میں۔ کہنے لگے اس پان کی پیک پہ، پان کی تھوک کا معاف کرنا، درگزر کرنا کوئی ایسا کام آیا کہ بس میری زندگی بدل گئی، اور کہا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے۔ جب اس دفعہ گھر میں گیا تو میں کچھ اور تھا، گھر میں جاتے ہی پھر وہی ہنگامہ، تیری بیوی نے یہ کہہ دیا، بچوں نے یہ کہہ دیا، بیوی کہے تیری ماں نے یہ کہہ دیا، وہ کہے یہ کہہ دیا، کہا کہ میرے منہ سے میٹھے بول، میٹھا لے جا، دھیمی بات، اور ایسے انداز سے میں نے بات کی، پہلے تو دونوں حیران تھے، پھر انہوں نے کہا شاید یہ آج کوئی خوش آیا اپنے دوستوں سے اس لیے کوئی چڑھا ہوا نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے کہ میں ایک دن ایسا، دو دن، آخر بول پڑے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تھوک سے نصیحت ملی، تھوک سے نصیحت ملی۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک صاحب نے ایسے پان سے تھوکا اور میرے کپڑے پہ آ گیا، اور وہ بیچارہ مجھ سے معذرت کرنے لگا، دوسرا بندہ تھا اس نے بوتل دی، پانی دھو دیا، میں نے وہ اوپر سے معاف کر دیا، دل تو نہیں چاہتا تھا۔ ایک کوئی اللہ والے بیٹھے تھے، دانا آدمی، انہوں نے مجھے یہ نصیحت کر دی، پتہ نہیں انہوں نے میرے دل کی اندر پڑھ لی تھی کیفیتیں، جذبے، اور انہوں نے مجھے نصیحت کر دی، اور پھر پتہ نہیں پھر کیا ہوا، میں خود بخود ہی بدل گیا نہ چاہتے ہوئے۔ میں نے ان کی نصیحت پہ پہلے اعتراض بھی کیا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کرنے کا، پھر میں خود ہی بدل گیا، اور جب میں خود بدل گیا تو بس، اور کہنے لگے واقعی اس دن کے بعد مجھے بخت لگ گیا، دولت، میرے مسائل حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہوئیں، میری ناکامیاں ختم ہوئیں، میری الجھنیں، پھر میں نے اماں سے حال پوچھنا شروع کر دیا، بیوی کا بھی خیال رکھتا تھا، ماں کا بھی خیال رکھتا تھا، اور ماں کا حال احوال پوچھتا تھا، اماں کی خیر خبر پوچھتا تھا، کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی خضر تھا، کوئی اللہ کا دوست تھا،
جس نے مجھے یہ نصیحت کر دی. کوئی اللہ کا دوست تھا اور میرے دن رات بدلے بھی اس وقت جب میں نے اماں اور اپنی بیوی کے حالات اور بچوں کے حالات میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا اور اماں کے ساتھ لہجہ تو بڑی بات ہے کہ اپنے لہجے کو بالکل زیرو کر دیا، جبکہ میں بولنے کا ہیرو تھا، بالکل زیرو کر دیا. اور اماں کے سامنے میں بھیڑ کا بچہ بن گیا. بس پھر جو رب نے رنگ لگائے، دولت کا، رزق کا رنگ لگایا، عجب رنگ لگا. مجھے ایک دفعہ وہ فلیٹ میں لے گیا، سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے تو گھٹنے ختم ہو گئے. ایک تنگ و تاریک فلیٹ تھا، جگہ جگہ کے لیک تھا، کاکروچ تھے اس میں. فلیٹ میں لے گیا، کہنے لگا یہاں سے رنگ لگا ہے، یہاں اماں کے ساتھ رہتا تھا اور آج ماشاءاللہ کراچی میں اس کا بہت بڑا گھر ہے، 500 گز کا گھر ہے، تقریباً 1 کنال کا. اور اماں کی اس کیفیت پہ بس جم گیا کہ اماں کے سامنے میں نے سخت نہیں بولنا، اماں کے سامنے میں نے نرم، بس بالکل ریشم کی طرح. اور بیوی کو بھی پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، اماں کو بھی. کام بن گیا اس کا. آج وہ بندہ ہے جو رزق و دولت میں ماشاءاللہ بہت آگے ہے، رب نے اس کو نوازا ہے. جو اماں کی دعائیں ساتھ ہوئی نا، پہلے اماں کا دل چیر دیتا تھا، دعائیں نہیں نکلتی تھی. اب سہج آتا ہے، اماں اپنی بھڑاس نکال دیتی ہے، پھر اماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اماں بیٹھ کے دعائیں مانگتی ہے، کام بن جاتا ہے. آئیں میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں. اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لے ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں. جاگنے والے، سونے والے سب آج بات سن لیں. اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک. اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں، 2. اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگدستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد نہ ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8. اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں، یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے. اس پر یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں. اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے. تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد کو اللہ سے کر دیں. یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں. ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست کر دے. کیا؟ اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے. آپ اللہ سے دعا تو کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں اور وہ سنیے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے. موسیٰ خوش ہو کے آ گئے. اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں. ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سفر کو ڈھکا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر غریب ہو جائے گا. اور سن کے چلا گیا اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے الفاظ تھے. کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علاقہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا.
हाथों का काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ एक पहलवान होता था, सबको कहता था ऐसे ही यूं हाथ मारता था अपने रानों पे और कहता था आओ मेरे साथ लड़ो, और जो उससे डाढ़ा होता था उसके साथ पहली ही बाजी में नीचे से हाथ काट के कहता था सारी बात से हमारी बस है, हमारी बस है। तो वो नोटों वाला कहने लगा मेरी बस हो गई है गिन गिन के। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बस यानी खत्म ना हो या थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। अब वो जब आया तो मूसा आपने फरमाया था कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया, और मैं ये बता तो खाना कैसे खाता था, और मैं ऊँट पे चलते हमने खाना खाना होता है, मैं गले में रुमाल बांध लेता था, इधर गले में बांध लेता था, उधर ऊँट के कानों के साथ बांध लेता था, और इस रुमाल के अंदर छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। पहले ना सफर में ऐसी रोटियां पकाई जाती थी जो महीनों हफ्तों खराब नहीं होती थी, मेरी नानी मम्मी पकाती थी, उनमें सौंफ भी होती थी, सफेद जीरा भी होता था, मीठा भी होता था, मीठे मन पकाए जाते थे और वो लोग खाते थे। ऐ मूसा मैं वो खाता था और रुमाल में छोटे छोटे जर्रे गिरते थे, फिर जब मैं उतरता था कोई देखता कि चूंटियों के कोई बिल है, मैं वहां डाल देता, और अगर मैं कहीं जाता था काफले में और हम कहीं बैठ के खाना खाते थे तो ऐसी जगह बैठते थे जहां खाना गिरे तो कोई जानवर आके खा जाए। और मूसा अगर मैं खाना खाता था तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था। इसके बारे में भी वजाहत है, अगर सफर में हो और जंगल में हो गौर से समझिएगा। रिस्क वसी करना चाहते हैं, ये मैंने भी आजमाया था सिर्फ 2 बार जिंदगी में। रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें, जैसे वलीमे में अफरा तफरी होती है। अगर चेक करना हो तो वलीमे में जाके देख लेना, दावत या वलीमा वगैरह हो। कहने लगा कि तुझे सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है दुनिया में? कहने लगा जो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, सबसे बड़ा अच्छा बंदा मुझे वही लगता है। कहा कि मैं सफर में थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था और उस जगह में जानवर आ जाएं। मूसा ने फरमाया कि तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, जा तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता। दौलत वुसअत बरकत हमेशा तेरा पीछा करेगी। एक अलग एक बाग में अनारों का बाग था और उसके हर अनार में इतने अनार निकलते थे, इतने दाने निकलते थे कि टोकरी भर जाती थी। अनार वाले ने कहा, बाग वाले ने कहा कि आप कोई ऐसी दुआ नहीं करते कि मेरे बाग में कुछ थोड़े सा समर कम हो जाए? मैं चुनते चुनते टोकरे भरते भरते थक जाता हूं, पर मैं तो अल्लाह की नेमतों को ज़ाय किया कर अनार खा रहा था। अल्लाह की नेमतों को ज़ाय करो, और अनार नीचे गिरा और हर दाना लाल और जवाहर बन गया। हम कहाँ गरीब हैं? साहबा अहले बैत से ज्यादा गरीब हैं, औलिया सुलह से ज्यादा गरीब हैं। क्या आज तक हमारे पेट पे पत्थर हैं? क्या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूख और फक्र की वजह से दौरे पड़ते थे? कभी आज तक दौरा पड़ा है? हमारी गलियां बाजारें बन गई, मेरी आंखों के सामने गलियां होती थी, वो गलियां मार्केटें बन गई, घर बाजारें और मार्केटें बन गई। मैं कूड़े के ढेरों में से देखता हूं नए लाजवाब जोड़े जूतियों के सूट और आला किस्म की चीजें उठा के फेंकी जाती हैं। किसने कहा हम गरीब? नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है, हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है। नेमतों की बेकदरी। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूक हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अरशों से फैसले किए हैं, और मैं हर रोज आज से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो? ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालकुम जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालकुम हुक्मरान वैसे होंगे, और अहवालकुम फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, एक इंडिया के बुजुर्ग थे, खाने के बाद ना इशा के बाद मेरे साथ ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। मुझसे कहने लगे पाकिस्तानी लोगों की उम्र ज्यादा है इंडिया वालों से। मैंने कहा क्यों? कहा दौलत ज्यादा है, यहाँ फरावानी ज्यादा है, यहाँ नेमतें ज्यादा हैं। शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूं और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से।
बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, बेर लेके, अध गले सेब चीजें छापे में लेके गांव गांव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी बिक्री? शुक्र है, लख थे ये, लख थे ये, लख थे ये। यानी उस दौर में लख तो लख था ना। मैं सोचने लगा, एक साहब हुजूर की नात पढ़ रहे तो कहने लगे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जाता था इस महल पे बादशाह ने लाख रुपए लगाया है, जो अरब रुपए है। उस दौर का लाख, आज का अरब, करोड़ नहीं, लाख है। और एक वो है जो सारी जिंदगी शिकवा करता रहा। अपनी नियमतों को देखें। मेरे अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी नियमत बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे सच्चा। मेरे अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नियमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नियमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नियमतों को बढ़ा दूंगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नियमतें बढ़ा दो। कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नियमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ला शान की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नेमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास कितनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोचड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं, तूने कितनी नेमतें अता की। मेरा अल्लाह कहते हैं आओ नेमतें बढ़ाना चाहता हूं, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है सिर्फ,